السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں حنا چودھری۔ ناظرین، بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میڈیا میں آنے والی ایک خبر پر سو نوٹس لیا اور اس خبر کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ارکان پارلیمنٹ کو 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کیس کی سماعت میں جسٹس گلزار احمد بھی شامل تھے۔ انہوں نے کیس کا فیصلہ لکھتے ہوئے آبزرویشن یہ دی کہ چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اس لیے غیر جانبداری کے اصولوں کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں وزیر اعظم سے متعلق معاملات کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک خط بھی منظر عام پر آیا، جس میں انہوں نے عدالت کے رجسٹرار سے یہ ایکسپلینیشن طلب کی کہ اس کیس کا فیصلہ انہیں دکھائے بغیر میڈیا کو کس کے حکم پر اور کیوں جاری کیا ہے، اور اسی موضوع پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ معاملہ تھا کیا، ابھی کیا پیش رفت سامنے ہوئی ہے، کیا کچھ اختلافات ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں 12 سال سے سپریم کورٹ کے میں کہوں گی کہ کور کر رہے ہیں وہاں پہ کوریج، حسنات ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے سوال تو آپ سے یہی، اختلافات ہیں کیا کوئی؟ جی میرا خیال ہے یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے، اختلافات تو ہیں۔ اختلافات تو ایک تو ہوتے ہیں کہ بھئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، جس کہ ڈسینٹنگ نوٹ آتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈسینٹنگ نوٹ تو آنے چاہیے جس سے سپریم کورٹ میں جورسپروڈنس ایوالو ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذرا تھوڑی سا مختلف قسم کے اختلافات جو ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب یہ معاملہ کیس ٹیک اپ ہوا تو یہ کیس جب ٹیک اپ ہوا تو اس وقت بھی ایسا لگا کہ جو دو اپروچز جو تھیں، ایک اپروچ یہ کہہ رہی تھی کہ جس میں جسٹس عمر عطا بندیال اور کہ جی پرائم منسٹر کو امیونٹی حاصل ہے 248 کی، اور پرائم منسٹر کو اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سگنیچر کر کے رپورٹ جمع کرائیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ آرڈر چیف جسٹس ڈکٹیٹ کرا رہے تھے تو اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ لکھا جائے کہ یہ سائن شدہ رپورٹ پرائم منسٹر خود جو ہے سائن کریں۔ تو یہ بڑا مطلب، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سوال کر رہے تھے تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیر از اے کنٹیسٹ بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ اے جج۔ تو یہ اس قسم کی آبزرویشن جو ہیں یہ ہم نے کبھی 10-12 سال میں ایسی نہیں دیکھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ بینچز میں اس طرح کے ججز جو ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے وہ ریمارکس دے رہے ہیں۔ پھر جب یہ کیس ختم ہوا، ریٹن آرڈر ہوا، تو ریٹن آرڈر میں چیف جسٹس نے جو ہے وہ اپنی آبزرویشن دی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پرائم منسٹر کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگلے دن ایک لیٹر آ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار کو کہ جی جو آپ نے کیس جو کیس فائل ہے یا وہ مجھے دی نہیں، آرڈر آپ نے میڈیا کو پہلے شیئر کر دیا۔ تو یہ جو وہ چیزیں ہیں جو انہونی ہیں، یہ پہلے اس طرح کی نہیں تھیں، انپریسیڈنٹڈ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے اختلافات کے حوالے سے ایکسپلینیشن دی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سابق چیف جسٹس یعنی میاں ثاقب نثار اور آصف سعید کوسہ کے ساتھ بھی کوئی لڑائی تھی، کیا تھی؟ دیکھیں، لڑائی تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن چیزیں تو رہی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں تو یہ معاملات جب ایک جسٹس انور ضعید جمالی کے دور میں بھی اصل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک ہے کہ جب بھی وہ اپنا اوپینین دیتے ہیں وہ اوپنلی دیتے ہیں، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا جب چیف جسٹس انور ضعید جمالی تھے تو انہوں نے ہوبارہ بسٹرڈ کا کیس، جس کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا کہ یہاں شکار ہوبارہ بسٹرڈ کا بین کر دیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ جب بینچ بنایا چیف جسٹس انور ضعید جمالی نے تو انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو دوسرے جج تھے جسٹس دوست محمد خان ان کو ساتھ نہیں بٹھایا۔ تو انہوں نے اس پہ کافی سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ لارجر بینچ کی کیا ضرورت تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے کافی سوال اٹھائے تھے چیف جسٹس انور ضعید جمالی پہ۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کا دور آیا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے یہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ ثاقب نثار صاحب نے ایک پٹیشن، کانسٹیٹیوشن پٹیشن انٹرٹین کر لی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا اس طرح کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پٹیشن ہوئی، اس پہ آبجیکشن دور کر کے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں بینچ میں لگایا گیا، کیونکہ وہ پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی۔ لیکن پہلے یہ ایک وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد جو اصل مین وہ وجہ یہ بنی کہ پشاور میں ایک جو پہلی دفعہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف
چیف جسٹس ثاقب نثار ایک بینچ میں اکٹھے بیٹھے تھے, تو جب ایک میٹر آیا سو موٹو, اس حوالے سے جسٹس قاضی فائزہ نے سوال اٹھایا کہ یہ معاملہ کیسے 184(3) میں چیف جسٹس نے ٹیک اپ کر لیا. تو جب سوال اٹھائے تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے بینچ کہا کہ جی ہم اٹھتے ہیں اور بینچ دوبارہ آئے گا. جب دوبارہ بینچ آیا تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. جب شامل نہیں کیا گیا تو پھر جسٹس قاضی فائزہ نے ایک اپنا نوٹ لکھا اور کافی کویسچن اٹھائے کہ اس طرح چیف جسٹس مجھے کیسے بینچ سے الگ کر سکتے ہیں. پھر معاملہ آیا, ہم نے دیکھا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب, ان کے ساتھ گو کہ شروع میں تو مختلف کیسز میں انہوں نے بڑا یعنی اکٹھے کیسوں کی سماعت کی اور ایک دوسرے کی جورسپروڈنس کی تعریف کی, لیکن جب پناما کا کیس آیا تو پناما کے حوالے سے جب نیب کی اپیل تھی حدیبیہ کے حوالے سے, وہ جسٹس قاضی فائزہ اس بینچ میں تھے, اور جب وہ بار بار نیب کے وکیل کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے جو اپیل کی ہے یہ منارٹی ویو جو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے لکھا ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ جو ہے یہ کی, اس میں یہ ذکر تھا. تو انہوں نے کہا یہ منارٹی ویو کا بار کریں, منارٹی ویو جو ہوتا ہے یعنی یہ جو 2 ججز کا ہے یہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ معاملہ ہوا. پھر اس کے علاوہ یہ کام جو اصل چیز ہوئی کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس شروع ہوا جسٹس قاضی فائزہ پہ, تو اس پہ انہوں نے آصف سعید کھوسہ کیونکہ وہ سربراہ تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے, اس پہ سوال اٹھایا کہ جی جس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ باعث ہیں اس حوالے سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بلا کے چیمبر میں جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے خلاف ریفرنس ہوا. تو کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ وہ ان کے تعلقات وہ اچھے نہیں رہے آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ. پھر جب عظمت سعید صاحب جو اب ہم نے دیکھا ہے کہ براڈ شیٹ کے کمیشن کے ہیڈ ہیں, یہ بھی شیخ رشید کیس میں یہ اور آصف قاضی فائزہ اکٹھے تھے, ان کیس کی سماعت کر رہے تھے. تو جسٹس قاضی فائزہ نے جو جورسپروڈنس جو قانون وضع کیا گیا تھا پناما کیس میں اس پہ کافی سوال اٹھائے تھے, اور اس کا جواب بھی عظمت سعید صاحب نے دیا. لیکن اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب اب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر جو ریویو پٹیشن دائر ہوئی جسٹس قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی طرف سے, انہوں نے عظمت سعید صاحب کے حوالے سے بھی کافی سوالات اٹھائے, ان کی کوشچن کیا. تو یہ اختلافات تھے, لیکن یہ جو اب چیف جسٹس گلزار صاحب کے ساتھ جو یہ معاملہ آیا ہے جو پچھلے ہفتے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. وہ جو بھی چیزیں تھیں وہ فیصلوں میں ایک دوسرے کا حوالہ تھا یہ, لیکن یہ اس طرح اوپن آنا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے انپریسیڈنٹڈ. اچھا, جوڈیشری کی امیج کو لے کر ایک سوال ہے آخری آپ سے, وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے کافی اعتراضات ہیں عدالتی معاملات پہ لے کے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں اور اتنی لمبی تاریخیں مل جاتی ہیں, لانگ اویٹڈ کیس کا سلوشن کوئی نہیں نکلتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وکلا کا یہ کیس, پھر اعلیٰ قیادت میں یہ اختلافات, امیج پہ کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے جوڈیشری کے؟ دیکھیں یہ معاملہ کیونکہ جوڈیشری اس سے ظاہری بات ہے کہ جب ججز سپریم کورٹ کے ججز میں اس قسم کے چیزیں اختلاف کی ہوں گی باتیں, تو وہ ظاہری بات ہے جوڈیشری عدلیہ کمزور ہوگی, اور وہ کسی کے لیے ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ کمزور ہو اور یہ پرسپشن جائے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ ججز جو ہیں وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہوگا. اور دوسری ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں بھی جس طرح آپ دیکھیں تو جسٹس گلزار صاحب جب آئے تو تب سپریم کورٹ میں 42,000 کیس پینڈنگ تھے, اب ان کیسز کی تعداد 47,300 سے زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ جو اپینڈنسی ہے سپریم کورٹ میں یہ بڑھ رہی ہے. تو اصل جو اس چیز میں میرا خیال ہے اس وقت جو نیڈ آف آر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ میٹنگ ہو, یعنی سارے ججز کی میٹنگ متواتر ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ سال میں 1 یا 2 دفعہ ہوتی ہے جب ججز کوئی نیا سال عدالتی سال شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے جس طرح پرائم منسٹر کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں اسی طرح فل کورٹ میٹنگ بھی مہینے میں 1 آدھ ہو, اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں آئیں بند کمرے میں ایک دوسرے کے جو بھی ڈفرینس آف اوپینین کسی چیز پہ وہ کھل کے ایک دوسرے سے ایکسپریس کریں. چیف جسٹس دوسرے ججز کی بات سنیں, وہ اپنی بات سنیں, پھر الٹیمیٹ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک جو بھی ہو کوئی ڈیسیجن ہو اور اس پہ سارے فالو کریں. نہ کہ یہ معاملہ ہو کہ کوئی چیف جسٹس کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے یا چیف جسٹس جو ہے وہ کسی جج کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں یا کسی جج کو امپورٹنٹ کیسز میں نہیں
نہیں بٹھا رہے. یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ کچھ ججز کو مختلف بڑے بڑے کیسز میں بٹھایا جا رہا ہے, کچھ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. یہ پرسپشن بھی اچھی نہیں ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ فل کورٹ میٹنگ متواتر ہوں اور مہینے میں 3-4 ہوں, اور جو اختلاف ہیں وہ جو ہے نا وہ اس کا حل کیا جائے, اختلافات کا حل کیا جائے. بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے اسناد ملک. ناظرین, اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے, کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.